اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے لباس کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائیں گی اس سے تمام چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالیں بھی، جلدیں بھی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، ہر مرتبہ جب اس میں سے نکلنا چاہیں گے گھبرا کر دھکیل دیے جائیں گے پھر اسی میں۔ فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں پر سونے کے کنگن اور موتی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت بخشی گئی انہیں اس راستے کی کہ جو لائق حمد اللہ کا راستہ ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخلے سے۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کو ہم نے بنایا ہے تمام انسانوں کے لیے برابر، مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے۔ ومن یرید فیہ بالحاد، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں کج روی کا، بظلم، ظلم کی وجہ سے، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم اس کو ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب مقرر کر دی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی، اس ہدایت کے ساتھ اللہ تشرک بھی شیئن، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کرو حج کا۔ یا تو کا رجالن، لوگ چلے آئیں گے تمہارے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور دبلے دبلے اونٹوں پر، یاتینا من کل فج عمیق، جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے حج میں ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کے نام کو یاد کریں نون دنوں میں، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور ان جانوروں پر جو مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو بھی۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل دور کریں
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اپنی نظریں پوری کریں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور پھر اس قدیم گھر کا طواف کریں. اب یہ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے کہ حج سے واپسی پر منا میں آ کے قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کے بعد پھر سر مڑا کر احرام کھول دیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے اور پھر طواف زیارت کے لیے جایا جاتا ہے. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا عند ربہ اس کے رب کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے کہ جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب کرو. حنفاء للہ اللہ کے لیے یکسو ہو کر غیر مشرکین بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے بغیر. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر گیا ہو. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اور اچک لے جائیں اسے پرندے یا جا پھینکیں اسے کسی دور دراز مقام پر. ذالکا یہ ہے اصل معاملہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک کے لیے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے یعنی منا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ لے وہ اللہ کا نام ان جانوروں پر عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں چوپایوں میں سے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا بس اسی کے فرما بردار رہو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے نبی عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ اور صبر کرنے والے ہر مصیبت پر جو انہیں پہنچے. والمقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس پہ سے خرچ کرنے والے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ تمہارے لیے ان میں خیر ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ سو لو اللہ کا نام ان پر صف میں کھڑا کر کے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب وہ گر جائیں اپنے پہلو کے بل. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ تو کھاؤ خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے ہوئوں کو بھی. وَالْمُعْتَرَ اور سوال کرنے والوں کو بھی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا کبھی نہیں پہنچیں گے اللہ تک ان کے گوشت ولا دماؤها اور نہ ہی ان کے خون. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ لیکن پہنچتا ہے اللہ تک تمہاری جانب سے تقوی اگر تمہارے دل میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف ہے تو وہ اسے پہنچتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ یوں ہم نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر تم اللہ کو بڑا کرو.
یہی حکم روزے کے ساتھ تھا کہ تم گنتی کو پورا کرو وَلِتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان دونوں جو عبادات ہیں، حج بھی اور روزہ بھی، ان کے بعد ایک ایک عید ہے۔ روزوں کے بعد عید افطار ہے، عید الفطر، اور حج کے بعد عید قربان ہے، عید الاضحیٰ۔ ان دونوں کی خاص بات کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جانے کے لیے بھی عید کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نسبت اونچی آواز سے، اور پڑھ کے آتے ہوئے بھی، پھر عیدگاہ میں پہنچ کر بھی، خطبے کے دوران بھی، اور نماز کے اندر بھی زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ لیکن اگر تو اللہ بڑا ہے پھر تو یہ کلمہ سچ ہے ہماری زبان پر، لیکن اللہ زمین پر بالفعل بڑا نہیں ہے، اور ہم اس کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم جھوٹے ہیں۔ سورہ صف میں ہم جا کے پڑھیں گے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو اس کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، مسلمان پر بھی تسبیح فرض ہے، لیکن باقی چیزیں تسبیح کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن مسلمان تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ بندگی کا اظہار کیسے ہے؟ اللہ کو سپرمیسی کو قائم کر کے، اللہ کی حکمرانی کو قائم کر کے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دو محسنین کو، نیکوں کو، یا احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خائن، خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، لیکن اس کی کچھ آیات مدنی ہیں اور کچھ آیات برزخی ہیں کہ دوران سفر ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے۔ اس آیت میں قتال کی اجازت ہے، یعنی مکی زندگی میں تھرو آؤٹ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے تب بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ لیکن دوران سفر ہجرت اجازت مل گئی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد باقاعدہ قتال کا حکم آ گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے جنگ کی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی رہی ہے۔ بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر زیادتی کی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، نہ حق، الا یقول ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، بس قصور ان کے اتنا ہی ان کا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا رہتا انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع، تو مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، و بیعن، اور گرجے، و صلوات، اور عبادت خانے، و مساجد، اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور مدد کر کے رہے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو طاقتور اور آل مائٹی ہے، زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر زمین میں ہم اقتدار بخش دیں، اسٹیبلش کر دیں، اقاموا الصلاۃ تو نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور منکر سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہیں یکذبوک، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں تو کچھ عجب نہیں، فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو کیا پھر کیا بات ہوئی، سو واٹ، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، قوم عاد نے اور قوم ثمود نے. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط کی قوم نے بھی، واصحاب مدین اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ اور جھٹلایا گیا تھا موسیٰ کو، فاملیت للکافرین تو میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتہم آخر کار ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر پھر کیسا تھا میرا عذاب. فکأی من قریۃ اہلکناھا وہی ظالمۃ، غرض کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے. فہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستیاں اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. وبئر معطلۃ، اور کتنی کنویں ناکارہ ہیں. وقصر مشید، اور مضبوط محل ویران پڑے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں کبھی گھومے پھرے نہیں. فتکون لہم قلوب، کہ انہیں حاصل ہو جاتے ایسے دل، یعقلون بہا، کہ جن سے وہ بات کو سمجھتے. وہ عقل کی بات ہے نا، یعقلون بہا، کہ یہ جو جذبات کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے، اور سارے جو جذبات ہیں ان کا مرکز وہی ہے. خوف دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، اس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی تمام دلائل، تمام آبزرویشنز، تمام فائنڈنگز، ان کا جو اوور آل ریزلٹ دل نکالتا ہے، ایکشن اس کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو، آپ کے سامنے انبار لگا دیے جائیں دلائل کے کہ نہیں وہ ایسا ہے اور ایسا ہے، وہ ایسی ہے ایسی ہے، یہ اچھی چیز ہے، نفرت کے لیے نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں، جواب کوئی نہیں لیکن نہیں. اینڈ وائس ورسا، کہ آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جائے، ثبوت لا کے سامنے رکھ دیے جائیں، دلائل سارے انبار لگا دیے جائیں، لیکن جب تک آپ کا دل کنونس نہیں ہوگا آپ اس سے محبت کرتے رہیں گے. اسی طرح خوف، کہ کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو کوئی دلیل، کوئی ثبوت کام نہیں کرتا، آپ کا ڈر وہیں کا وہیں رہے گا. اسی طرح عقل، جذبات پر قابو پانا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور ہمت دماغ میں نہیں ہوتی، یہ دل میں ہوتی ہے. تو کیا یہ زمین میں کبھی گھومے نہیں؟ فتکون لہم قلوب، کے ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، کہ جن سے ان کو عقل آتی، او آذان یسمعون بہا، یہ کان ہوتے جن سے یہ واقعتاً سنتے، انسانوں کا سا سننا. فإنہا لا تعمی الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اصل میں اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں. ایک ہے اس آنکھ کا دیکھنا، ایک ہے دل کی آنکھ کا دیکھنا، ایک ہے اس کان کا سننا، ایک ہے دل کے کان کا سننا. اصل سننا وہ ہے. چلو غلام محمد پرویز صاحب نے، یہ جو پرویزی خرقے کے بانی ہیں، ان کا چونکہ انداز یہ ہے کہ یہ ڈکشنری لے کر اس میں جو اپنی مطلب کا، اپنی مرضی کا مطلب ہو وہ لے لیتے ہیں، اور ہے یہ چونکہ ریشنلسٹ،
روحانیت ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوئی. تو انہوں نے ڈکشنری میں سے قلب کا ایک مطلب برین نکالا ہوا ہے. یہ بات ہے یعنی لیٹ 70s کی، بلکہ دسمبر 79 کی بات ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہر سال ایک میڈیکل کانفرنس کیا کرتی تھی، اس میں ایگریکلچر یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں. تو اس میں نے ایک پیپر پڑھا کہ گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز، صبح کے سیشن میں، پہلے سیشن میں. فیصل آباد میں محترم ڈاکٹر سردار احمد صاحب کو ریپرزینٹ کرتا تھا. جو سول اسپتال فیصل آباد کے ریٹائرڈ ایم ایس تھے ڈاکٹر حیات ملک، وہ پرویز صاحب کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور انہی کے گھر پر پرویز صاحب کا کیسٹ سنایا جاتا تھا درس قرآن کا. تو شام کے سیشن میں ان کی سیٹ اور میری سیٹ آگے پیچھے آ گئی. ان کا بیٹا ہمارا کلاس فیلو بھی تھا، تو بہرحال میرے دل میں ان کا ایک احترام بھی تھا. تو بڑی شفقت کے ساتھ وہ پیچھے میری طرف مڑ کر کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے. میں نے ان سے کہا کہ سر ہوئے گا، پر قرآن شریف اپنی گل واضح کر رہا ہے کہ اس قلب دی گل ہے جڑا سینے دے وچ، ٹھیک ہے نا. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے جو ہے وہ کور کر رہا ہے کہ کوئی اس قلب کا مطلب برین نہ لینے پائے. کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اصل میں اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی سے محروم نہ کرے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، دراصل ایک دن تیرے رب کے نزدیک تمہارے حساب کی روح سے 1000 سال کے برابر ہے. اور یہ 1000 سال بھی محاورہ ہی سمجھیں، وہ 100,000 ایئرز بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظلم ڈھا رہی تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی کہہ دو لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو یقیناً کھلا کھلا تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور عزت والی روزی بھی. یعنی قرآن مجید میں بار بار یہ رزق کریم آتا ہے. کسی کو روزی دینے کے بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں، ڈیٹیلز میں پھر بہت ہوگا. ایک انداز ہوتا ہے کتے کو روٹی ڈالنے کا، اور ایک ہوتا ہے کسی معزز مہمان کو کھانا کھلانے کا. پھر ان بٹوین کسی کو آپ بٹھا کر اہتمام کے ساتھ کھانا دیتے ہیں، اعزاز کے ساتھ کھانا دیتے ہیں، اور وہیں پر اپنے غلام کو بھی، اپنے نوکر کو بھی آپ کھانے کے لیے دیتے ہیں. فرق ہوتا ہے. تو عزت کے ساتھ روٹی. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ